پہ ہم نے تمام جانے والوں سے پوچھا، تمام جو جا کے آ چکے ان کے تاثرات بھی بہتر ہے. کیسا لگتا ہے کہ ہماری خدمات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں؟ کیسا محسوس ہوتا ہے ایسے موقع پر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ دل سے دعائیں دے رہے ہیں. لوگ آج اورنگ آباد میں ایسی ایک امنگ جاگ رہی ہے ان کے اندر کہ ہم کو جانا چاہیے. آج لوگ بھروسہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو ڈیٹ ہے الحمدللہ فکس ہے آلریڈی پہلے سے. ہم جو ڈیٹ بولیں گے انشاءاللہ اورنگ آباد سے لے کر جائیں گے. ڈیٹ اس واسطے فکس ہے ہماری کیونکہ ہم نے آلریڈی پہلے سے PNR لے چکے ہیں. تو حاجی کو انشاءاللہ دھوکہ نہیں ہوگا اور الحمدللہ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں اور علماء کرام کی بہت ساری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی خدمت لے ہم سے، بس یہی دعا ہے. اور جو نئے لوگ جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ان کے لیے کیا بولیں گے؟ جیسے پاسپورٹ نہیں ہے لیکن جانے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ ان کا پاسپورٹ کا ہمارے پاس انتظام ہے، ہم بنا کر دیں گے. پیپر پورے کلیئر لے کر آئیے، اب انشاءاللہ پاسپورٹ بھی بنا کر دیں گے. ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ جیسے ارشد بھائی، مجاہد بھائی اور باقی بہت ساری ٹیم جو کام کر رہی ہے وہ ایک اخلاص کی نیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. جو بھی فیس رہتی ہے وہ فیس دے کر الحمدللہ ہم پاسپورٹ بنا کر دیں. آنے والا مہینہ جو 12 فات کا آ رہا ہے اس کے بعد کو پیکیج وغیرہ کچھ ہے؟ ہمارے پاس اس کے واسطے 3 پیکیج ہے جی. ہمارے پاس 22 سپٹمبر ہے، اس کے بعد میں 24 سپٹمبر ہے، پھر اکتوبر میں بھی ہے. ربیع الاول کے 3 پیکیج ہے. آپ جس کسی کو معلومات چاہیے تو آفس پر رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ پوری ڈیٹیل دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ LRG کا آغاز ہو کر بس کچھ ہی دن ہوئے. اب یہ 9 مولود ہے لیکن اس کے افتتاح سے پہلے ہی ایک ٹور جا چکا اور مسلسل ہر ہفتے ہر 15 دن پر ایک ٹور جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اور ہمارے ائمہ کرام علماء بھی بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں چونکہ یہ کام خدمت کا ہے اور خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے. سروس ٹو مین از سروس ٹو گاڈ. نیتوں کے بہتر ہونے سے کام بھی بہتر ہوتا ہے. ہمارے یہ پوری ٹیم کے ارادے بہت اچھے ہیں. وہ مکے سے لے کر مدینہ اور مدینے سے لے کر اورنگ آباد، اورنگ آباد سے مکے تک حاجیوں اور عمرے کو جانے والوں کی دل کھول کر خدمت کر رہے ہیں. اور جو اس سفر میں جاتے ہیں یہ بہت مقدس سفر ہے. وہاں حاجی کی بد دعا بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. ان سب کے دل میں یہ احساس ہے کہ بھئی حاجی کی بد دعا ہم کو نہیں ملنا چاہیے. کسی طرح وہ پوری اس کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ مقدس مقام ایسا ہے جہاں جانے والے ہمارے کسی کھانے اور رہنے کے لیے نہیں جاتے، وہاں تو عبادت کے لیے جاتے ہیں. وہ آقا کا شہر ہے، اس شہر کی کسی چیز کو بھی نام رکھنا بہت بری بات ہے. ہمارے حاجی کوشش کرتے ہیں، کبھی نادانستہ طور پر کسی سے غلطی ہو جاتی تو کوئی کسی چیز کو نام رکھ دیتا. میں حاجیوں سے اور جانے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ جگہ بہت مبارک جگہ ہے. وہاں گناہ کے ارادے پر گناہ لکھ دیا جاتا ہے. یہاں اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اور وہاں کا ریٹ بہت ہائی ہے. 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز اگر مکے میں پڑھی جائے اور مدینے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے تو گناہ کا ریٹ بھی اسی طرح زیادہ ہے. اس لیے جانے والوں سے درخواست ہے کہ آقا کے شہر کو اور آقا کے شہر کی کسی چیز کو بھی نام نہ رکھے. محترم یہ بتائیے عمرہ میں حج میں فرق کیا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں میں عمرہ کر کے آئے گا حج کو نہیں جاؤں گا. یہ کچھ لوگوں کو سنا ہے میں نے، ذرا وضاحت فرما دے. حج کا اپنا ایک سفر ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور عمرہ کی اہمیت دونوں میں فرق فرما دیا. جس شخص کے پاس مکے کو جانے کی استطاعت ہو جائے اس پر عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. جی. آپ نے فرمایا جس کی طاقت ہو جائے اور وہ نہ جائے. جی. تو ہمیں پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کر مرے یا مجوسی بن کر بنے یا نصرانی بن کر مرے. اس لیے آپ نے استطاعت ہو جانے کے بعد جلد جانے کی تاکید فرمائی. حج فرض ہے عمر میں 1 مرتبہ اور طاقت ہو جائے تو عمرے کا کرنا واجب ہے 1 مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے اور 1 حج فرمایا ہے. اس لیے عمرہ تو کچھ ارکان کی ادائیگی جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہوتی ہے اس کا نام عمرہ ہے. لیکن حج 5 دن کا ہوتا ہے اور اس کی مستقل عبادتیں ہیں. اس میں حرمین بھی ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے. یہ ساری کے ساری 5 دن عبادتیں ہوتی ہے. رمی جمرات ہے اور 3 شیطانوں کے کنکر مارنے کی ترتیب ہے. وہ 5 دن کی پوری ایکٹیویٹی اس کا نام حج ہے جو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، ہمارا نام ہے حافظ ریاض احمد، مدرسہ عربیہ سراج العلوم چکل تھانہ کے ناظم ہیں. اور الحمدللہ
ہم نے یہ ٹور کی بہت تعریف سنی تھی پہلے، اور ماشاءاللہ ہمارے اس سے پہلے ہمارے گھر کے 5-6 لوگ بھی جا کر آیا، اور اس مرتبہ میں ہمارے گھر کے جو ہے تو 15-16 ساتھی ہمارے ساتھ میں، یہ اب ان کی جو ہے تو اچھی سروس سن کر ہم لوگوں نے طے کیا کہ بھئی چلو ان کے ساتھ جائیں گے کر کے، ہم نے ہمارے گھر کے لوگوں نے بتا اور ہم بھی، لیکن جیسے ابھی ہمارا بولنا یہ ہے کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آدمی خود نہیں جاتا، اللہ کے گھر کو اللہ بلاتا ہے، جی اور ظاہر ہے کہ جس نے بلایا وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، جی ہم نے اسی پر بھروسہ کرنا۔ ہم نکلتے ہوئے جو بھروسہ کرتے ہیں، کبھی خالہ کو بولیں گے تم سنبھالو، بھائی کو بولیں گے تم سنبھالو، بیٹی کو بولیں گے تم سنبھالو، ہم جو ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے اس بات پر۔ جب تم میرا مہمان ہے، میں نے تجھے بلایا تو تیرا کام ہے میرے بھروسے پہ چھوڑنا اور میرے بھروسے پہ سفر کرنا۔ تو ہم سب حاجیوں کا یہی کام ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر نکلنا، تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم لوگ سب پر بھروسہ کرتے، اللہ پر بھروسہ کرتے نہیں، اللہ کے سپرد کرتے نہیں، جا رہے اس کے کام سے، جا رہے اس کے گھر کو۔ تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ میسیج دے کہ ہم مہمان اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا خود نگہبان ہے، اللہ خود ہماری حفاظت کرے گا۔ اور یہ بیچارے ٹور والے جو ہیں تو ان کی بھی نیت یہی ہے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کریں گے اور حاجیوں کو اچھی سے اچھی سروس کرائیں گے، اور جن ٹور والوں کی بھی یہ نیت ہوگی اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ میرا اپنا منشا ہے۔ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ اب جیسا آپ جو تو ایک مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں اور کافی آپ عالم ہیں، مجھے یہ بولیے کہ وہاں کے جانے کی، میں یہ سب کے لیے پوچھ رہا ہوں جتنے ہندوستان کے لوگ عمرہ کر رہے ہیں، جانے کے آداب کیا ہے، اترنے کے آداب کیا ہے، اور دعا مانگنے کا افضل طریقہ کون سا ہے؟ دیکھیے، اصل تو یہ ساری چیزیں جانے کا طریقہ میں نے تو پہلے ہی بتایا، انما الاعمال بالنیات، پورے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں نے یہیں سے شروع کیا کہ ہماری نیت صحیح ہو کہ جس مالک نے بلایا، جس کے گھر ہم لوگ جا رہے ہیں، اس کے ہم مہمان ہیں، تو ہم اسی پر سب سے زیادہ بھروسہ کریں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا معنی اور مطلب اگر سمجھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا سفر کیسا ہے۔ سب سے پہلے لبیک جو ہم کہتے ہیں تو اللہ نے بلایا، جو کسی کو بلاتا ہے تو وہ حاضر ہو کر کہتا ہے میں حاضر ہوں، جی، تو وہ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں۔ پھر لبیک اللہم لبیک، پھر کہا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، پہلے تو کہا حاضر، پھر کہا اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک۔ اب لا شریک لک میں سب آ گیا، سب آ گیا سے مراد کہ اب تم اس میں، اس سفر میں کسی بھی چیز کو شریک مت کرو، میری ذات میں بھی نہیں، میری صفات میں بھی نہیں۔ تمہاری نیت سیدھی سیدھی صاف ہونا چاہیے کہ میں نے بلایا، میرے گھر کی زیارت ہونا اور میرے جو ہے تو مطلب میری عبادت ہونا، میرے درمیان میں کسی کو نہیں لانا۔ لا شریک لک لبیک، پھر کہا ان الحمد، اے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تو ہی تعریفوں کے قابل ہے کہ تو نے اس سفر کے لیے ہمیں قبول کیا۔ پھر لا شریک لک، اللہ ہم نے جو ہے تو تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، کریں گے بھی نہیں، اور اللہ بھی کہتے ہیں ہم ہر گناہ کو معاف کریں گے، شرکوں کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ کیا پوچھے آپ نے؟ دعا کا افضل جب ہماری نظر پڑتی ہے مدینہ شریف پہ، کعبہ شریف پہ، تو ہم ہمارے جب پہلے یہاں سے کلمہ جائیں گے تو ہر مسجد کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور بیت اللہ کا حرم شریف کا طریقہ الگ ہے۔ حرم شریف کا طریقہ یہ ہے، دوسری مسجدوں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد میں تحت المسجد تحت الوضو پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ میں جانے کے بعد میں تحت المسجد تحت الوضو یہ نہیں ہے، اسٹارٹ میں پہلی بات بول رہا ہوں۔ جب ہم جائیں گے جاتے برابر سب سے پہلے ہمارا کام یہ رہے گا کہ ہم بیت اللہ پر نظر ڈالیں گے، نگاہ ڈالیں گے، اور سب سے پہلی سب سے بڑی حاضری ہماری یہی ہے کہ ہم حرم میں جب داخل ہوں گے تو نگاہ نیچے رہیں گی، حرم کی چیزوں کو، وہاں کی کوئی دیوار کو نہیں دیکھیں گے، نیچے ادب کے ساتھ نیچے نگاہ کر کے تسبیح پڑھتے ہوئے یعنی لبیک پڑھتے ہوئے جائیں گے، مطاف میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اطمینان سے پھر آنکھ اٹھا کر بیت اللہ پر دیکھیں گے، اور جیسی بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑیں گی پپڑی جھپکنے سے پہلے، تو اس وقت جو دل میں دعا ہوگی وہ 1 سیکنڈ کے اندر قبول ہو جائے گی۔ تم بعد میں پل مارنے کے بعد میں پھر وہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ہی لفظ میں ایک ہی دعا مانگنا، اے اللہ مجھے مستجب الدعا بنا دے، یعنی جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گا تو اے اللہ میری دعا کو قبول کر لیا کر، یہ بس۔ جبار خان روڈ مصر والی سے جی، اور یہ ٹریول سے جا رہے ہیں ہم۔
और मेरा जो थे 8-10 दिन के अंदर ही पूरा जाने का कंप्लीट हुआ। इससे पहले कोई ये नहीं था, और क्योंकि इससे हमारे को बहुत आसान हुआ। 2 दिनों बाद इन्होंने समझाए कैसा जाना क्या है, तो हिसाब से हम उनके साथ हम 52 लोग हैं। ये आप पहली बार जा रहे हैं किससे पहले बार। अच्छा, इसके बारे में कैसा मान पड़ेगा? आरजी से जाना चाहिए, LRG से? और यहाँ पर 1-2 तो प्रोग्राम था, उसमें आए थे हम। अच्छा। और सहूलत उन्होंने बताई कि सहूलत भी है, और 2-3 लोगों ने बोले कि ट्रैवल अच्छी है, इसलिए हमने अच्छा, आपका पासपोर्ट बना हुआ था कि इन्होंने कुछ मदद करी? इन्होंने मदद करी। मदद करी? हाँ। तो कितने दिनों बना दिए पासपोर्ट आप? नहीं, ये जो हमारी उम्र था उन्होंने बना दिए। एक 10 दिन के अंदर वो पासपोर्ट आ गया। आ गया। पहला पासपोर्ट था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज अल्लाह के फजल से उम्रे के लिए जा रहे हैं, जो LRG टूर है इससे। और मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद नुमानी है, चिकलठाना से हूँ। और इस वक्त जो हम LRG टूर को हमने जो चॉइस किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, और हमने बारहा इसके बारे में सुना भी है कि LRG टूर हर एतबार से वहाँ पर हर लाइन के एतबार से अच्छी सर्विस देता है। इससे पहले जो साथी गए उन्होंने इसकी कारगुजारी बताई कि इन्होंने हर लाइन से हर एतबार से इसके अच्छी रहनुमाई की, अच्छी रहबरी की, और जिस तरह से इबादत के अंदर उन्होंने साथ दिया, जैसे कि तवाफ़ में, उम्रे के अंदर कहाँ से उम्रा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसके लाइन से भी हर लाइन से इन्होंने हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छी सर्विस दी है। इसी वजह से हमने LRG टूर को चॉइस किया। जो नए लोग जो उम्रा करना चाहते हैं तो उनको क्या पैगाम देंगे आपको? ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सजेशन? बहुत अच्छा टूर है, आप लोग भी इससे ज्वाइन हो सकते हैं। सर्विस के एतबार से भी अच्छा है और हर लाइन से अच्छा है। ये इस तरह से बात तो नहीं हो रही ना कि समूह देख के बात हो, ऐसी बात तो नहीं ना? तो यहाँ पे मुंह देखने जैसे वो लोग है नहीं, तो मैं किसको बोलूँ? नहीं, ये दिल से बात कर रहे हैं ना आप? मैं दिल से बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।